بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاری۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم۔ اس کے بعد درود ہو، صلاۃ ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے راوی انس ہیں، جن کا پورا نام ہے انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول ہیں، انہوں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور بہت ساری حدیثیں ان سے روایت ہیں، بلکہ جو مکثرین من الصحابہ ہیں، جن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حدیثیں روایت کی، جس میں پہلا نام ابو ہریرہ ان کا آتا ہے، عورتوں میں جو ہے سب سے زیادہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انس بن مالک بھی انہی میں سے ہیں، یعنی زیادہ روایتیں کرنے والے، بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس حدیث میں اس حدیث کا وہ کیا ہے چیپٹر، اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے محبت واجب ہے، یہ ہے ٹاپک، محبت واجب ہے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ محبت واجب ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان صحیح ہوگا، آپ کا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ آپ کا وہ ایمان جو ہے ایمان کی نفی، یعنی تکمیل ایمان کی نفی کی گئی، جیسا کہ آگے آ رہی ہے بات۔ تو ظاہر بات ہے جب یہ معاملہ ہے تو پھر محبت واجب ہے۔ حدیث کے الفاظ کو میں بتا دوں پہلے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا، مطلب ایمان والا نہیں ہوگا، حتی اس وقت یحب لاخیہ، اپنے بھائی کے لیے محبت کرے، پسند کرے، چاہے، اپنے بھائی کے لیے چاہے جو اپنے نفس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ ایمان کی نفی کا مطلب کیا ہے کہ اصل ایمان کی نفی یا کمال ایمان کی نفی، کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصل ایک کمال۔ اصل ایمان یہاں ہے، مومن ہے میں اور آپ سب، ایک ہوتا ہے کمپلیٹ مومن، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کمپلیٹ مومن، وہ ہے ہم، اللہ عالم، ہمارا ایمان کا درجہ کتنا اوپر ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک دوسرے سے فرق ہے ایمان میں، ٹھیک ہے، کسی کا ایمان کسی سے زیادہ بلند ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ تو ایمان کی، اصل ایمان کی نفی نہیں کی جا رہی ہے، جو دل میں ایمان ہے اس کی نفی نہیں ہو رہی، بلکہ مکمل مومن نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا، کیونکہ دل میں تو ایمان ہوگا۔ اگر ایک آدمی اپنے لیے خیر چاہتا ہے، دوسروں کے لیے شر چاہتا ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک عورت مسلمان اپنے لیے خیر چاہتی ہے، دوسری مسلمان عورت کے لیے شر چاہتی ہے، کیا اس کے دل میں ایمان ختم ہو گیا پورا؟ بالکل نہیں ہے اس کے دل میں ایمان، ایسا نہیں ہے، ایمان ہے، ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن کمال نہیں ہے ایمان، یہ مطلب ہے۔ تو لا یؤمن
ایمان کی جو نفی کی گئی ہے یہ اصل ایمان نہیں بلکہ کمال ایمان، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے امتحان میں، جو کہ انشاءاللہ آنے والا ہے، جو میں بھی بتاؤں گا آپ کو کلاس ختم ہونے کے بعد کہ کب ہوگا امتحان، اگر آپ سے سوال پوچھا جائے حدیث لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا، اس میں جو ایمان کی نفی کی گئی ہے اس کی وضاحت کریں۔ کائنڈلی ایکسپلین لا یؤمن احدکم، ایمان نہیں ہوگا کا مطلب، واٹ از دا میننگ آف لا یؤمن احدکم۔ تو آپ اگر یہ لکھیں گے کہ یہاں ایمان کی نفی کی جا رہی ہے، یا بعض لوگ جو ہے جتنا سوال پوچھا جاتا ہے اتنا جواب نہیں لکھتے، لمبا لکھتے ہیں، لمبا 3-4 عورتیں بھی کرتی ہیں، بس اسٹوڈنٹس طالبات دیکھا ہم نے اس سے پہلے، ارے بھائی جو پوچھ رہے وہ وضو ٹوٹا یا ہے، بکرے کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا رہتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے، ختم۔ نہیں حدیث میں اونٹ کا لفظ آیا ہے، یہاں سوال بکرے کا ہے، بکرا کھائیں گے تو بکرا کھانے کے بعد اگر سو جائیں گے تو وضو آئے گا، بکرا کھانے کے بعد اگر استنجا، کہاں چلے گا؟ اسی دنیا میں آپ جا رہے ہیں، آپ سے صرف اتنا پوچھا جا رہا ہے کہ وضو ٹوٹا یا باقی ہے، آپ لکھیے ٹوٹ گیا، آپ لکھیے نہیں ٹوٹتا، ختم۔ نہیں ٹوٹتا، صحیح آنسر۔ تو ویسے آپ کو لکھنا ایمان کی نفی کا کیا مطلب، یہاں کمال ایمان کی نفی ہے، رائٹ آنسر۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، اپنے بھائی کے لیے، کون سا بھائی ہے؟ بھائی کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک سگا بھائی، نمبر 2 رشتہ دار بھائی، نمبر 3 مسلمان بھائی۔ یہاں کون سا؟ یہاں مسلمان بھائی مراد ہے۔ مسلمان بھائی تو رشتہ دار بھی ہوگا وہ آپ کا، تب بھی مسلمان ہے، مسلمان بھائی ہے نا وہ، سگا بھائی بھی ہے وہ بھی بھائی ہے، جیسے میرا بھائی ریاض ہے تو ریاض مسلمان بھائی ہے، سفیان مسلمان بھائی ہے، تو وہ مسلمان بھی ہے بھائی بھی ہے۔ یہاں مراد مسلمان ہے، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہو یا نہ ہو، قریبی ہو یا بعیدی ہو، رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ اس میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں جو ہے بہت زبردست حدیث ہے، دیکھیے کیا تعلیم دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، مطلب تم میں سے کوئی اس وقت تک کمپلیٹ مکمل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے وہ چیز پسند کرے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ کیا مطلب بھائی اس کا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھ کر اٹھنا ہے آج انشاءاللہ۔ مجھے گوشت پسند ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے چکن سے زیادہ مٹن پسند ہے، مثال دے رہا ہوں، مجھے چکن سے زیادہ مٹن پسند ہے، میں اپنے لیے چکن پسند کروں، آپ کے لیے مٹن، میں اپنے لیے مٹن پسند کروں، آپ کے لیے چکن پسند کروں، جیسا خان صاحب ہیں، تو میں اپنے لیے جو ہے، یہ ہمارے شکیل بھائی ہیں، دوست، یہ سب ساتھی ہیں، اللہ جزائے خیر، میں اپنے لیے مٹن پسند کر رہا ہوں، شکیل بھائی کے لیے چکن پسند کر رہا ہوں، تو کیا اس کا مطلب میں مکمل مومن نہیں ہوں؟ یہاں کیا چیز، ایک مثال دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کلاس میں مجھے سب سے زیادہ نمبر آئے، فرسٹ پوزیشن حاصل کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں فرسٹ پوزیشن پر آؤں اور شکیل بھائی فرسٹ پوزیشن پر نہ آئے، کیا مطلب اس کا؟ بھائی پوزیشن ایک ہے فرسٹ، یا تو میں یا تو شکیل بھائی، میں چاہتا ہوں کہ میں آؤں، شکیل بھائی آگے نہ بڑھ جائیں مجھ سے، میں محنت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں چیزوں کو، کیوں؟ فرسٹ پوزیشن پر آنے کے لیے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ حدیث فٹ ہوگی یہاں پر؟ سنیے، جیسے ہوتا ہے نا بھائی کلاس میں یا جو مقابلہ ہوتا ہے، جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں آگے بڑھنا، کمپٹیشن ہوتا ہے، کلاس میں ہے، آگے بڑھنا، ترقی کرنا، میں چاہتا ہوں کہ میں آگے بڑھوں، بڑی پوسٹ ملے،
میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے پہلی پوزیشن حاصل کروں، اور یہ پہلی پوزیشن میں اپنے لیے چاہ رہا ہوں، شکیل بھائی کے لیے نہیں چاہ رہا ہوں، اپنے لیے چاہ رہا ہوں، شکیل بھائی کے لیے نہیں چاہ رہا ہوں پہلی پوزیشن. تو کیا اس کا مطلب ایمان مکمل نہیں ہے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے، اس کی دلیلیں ملتی ہیں. یہاں اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ خیر میں خیر ہو، شر سے بچے، خیر آئے شر نہ آئے، اس میں ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ایک لیول میں رکھنا. مطلب میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں خیر آئے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی سے شر چلا جائے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی بخیر گزرے. بولتے نا بخیر، کیسے آپ بخیر ہیں؟ بخیر، میں بخیر رہوں، آپ بھی بخیر رہیں. میں اپنے لیے خیر چاہتا ہوں، آپ کے لیے بھی خیر چاہتا ہوں. یہ جنرل معنی ہے. کیوں؟ کیونکہ نسائی میں ایک حدیث ہے، یہی جو ابھی حدیث ہم نے بخاری کی پڑھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ٹھیک ہے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. نسائی میں ایک خیر کا لفظ زیادہ ہے، من الخیری. نسائی میں، سنن نسائی میں صحیح سند ہے اسی حدیث کی ایک روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ من الخیری. من الخیری کا ورڈ آیا ہے، مطلب خیر. تو اس سے بات کلیئر ہو گئی. علماء نے جواب دیا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دونوں روایتوں کو سامنے رکھے تو معاشرے میں جیسے سوسائٹی، جدہ میں سارے مسلمان بھائی ہیں بہنیں ہیں، سب مسلمان ہیں نا میکسیمم، 1-2% جو ہے ان کو چھوڑیں. ہم بات عام کر رہے ہیں، عام تو مسلمان ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے لیے جیسے خیر پسند کرتا ہوں، شر نہ ہو میری زندگی میں، خیر ہو. میں چاہتا ہوں سارے مسلمان ہمارے جدہ کے، سعودیہ کے، انڈیا کے، پاکستان کے، دنیا کے جہاں کہیں مسلمان ہیں، سب کی زندگی میں خیر ہو، شر سے محفوظ رہیں، وہ خیر ہو ان کی زندگی میں. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فوقیت چاہتا ہوں، میں پہلی پوزیشن چاہتا ہوں صرف اپنے لیے، میں فرسٹ آؤں، میں اگر ریسنگ ہو رہی ہے تو پہلے آؤں، میں رائڈنگ کر رہا ہوں تو میں پہلے آؤں، میں کھیل رہا ہوں تو میں جیت جاؤں، میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے 100 مارکس ملے. عقیدے کی کلاس میں جو ہے میں پہلی پوزیشن پر آؤں، فقہ کے کلاس میں فقہ کے امتحان میں مجھے پہلا نمبر ملے، حدیث کے امتحان میں مجھے پہلا نمبر ملے. ٹھیک ہے، میں اپنے لیے. اور یہ بات میں شکیل بھائی کے لیے، اسد بھائی کے لیے، کیا کہتے ہیں، حامد بھائی کے لیے نہیں چاہ رہا ہوں، میں اپنے لیے چاہ رہا ہوں. یہ تفوق یا آگے بڑھنا، یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ جو حدیث کا مطلب ہے کہ خیر، اگر آپ اپنے لیے خیر چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے شر چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں خیر رہے، شر سے میں محفوظ رہوں، بس دوسروں کا معاملہ چھوڑ دیا، تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. جیسے آپ اپنے لیے خیر چاہتے ہو اور شر سے بچنا چاہتے ہو، ویسے ساری سوسائٹی کے لیے، سارے مسلم برادران کے لیے، مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے آپ چاہیں کہ ان کی زندگی میں خیر ہو اور شر سے محفوظ رہیں. یہ ہے مطلب اس حدیث کا جو ابھی آپ نے سنا. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ ایک مسلمان دوسرے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے اور ان کے لیے وہ خیر چاہے، جو دوسروں کے لیے اپنے لیے جو چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے چاہے. اب یہ جو ہے محسوسات میں ہو یا معنوی ہو، حسی ہو یا معنوی. حسی مطلب کیسے؟ جیسے میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو ہے اتنا پیسہ ملے، جیسے حسی چیزیں پیسے کو چھوتے ہیں نا، جو چھینے والی چیزیں. بعض معنوی ہے، انہیں میں چاہتا ہوں کہ جیسے چلو حسی کو میں چاہتا ہوں کہ کھاؤں، میں پیوں اور پیٹ میں بھوکا پیاسا نہ زندگی گزاروں، کھا پی کر زندگی گزاروں. یہی چیز میں سب کے لیے، کیونکہ یہ خیر ہے، سب کے لیے چاہوں کہ لوگ کھائیں پئیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز معنوی ایک چیز ہوتی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میں سکون کی زندگی گزاروں. خیر ہے سکون. میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں سکون کی زندگی گزاریں، مینٹلی ڈسٹرب نہ رہیں، مینٹلی سکون کی زندگی گزاریں. تو یہ محسوس ہو یا معنوی ہو، جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، پیسہ، گھر، ٹھیک ہے، بچے، محسوس کی جانے والی چیز. ایک ہوتا معنوی چیزیں جو اندر، اطمینان، سکون. ٹھیک ہے، یہ میں چاہوں تو دونوں مراد ہے. اور کہتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے حقوق ادا کرتے ہیں مسلمان بھائیوں. آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کا حق اگر کسی کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کی امانت کسی کے پاس ہے،
آپ کا حق کسی کے پاس ہے، آپ کیا چاہیں گے؟ وہ حق آپ کو آپ کا مل جائے یا نہیں مل جائے؟ چاہتے ہیں مل جائے تو آپ دوسروں کا حق بھی ادا کر دیں۔ آپ کے پیسے مارکیٹ میں اٹکے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پیسہ مل جائے مجھے، مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ میرا پیسہ مجھے مل جائے، تو دوسروں کے پیسے جو آپ کے پاس اٹکے ہوئے ہیں وہ پہنچا دیں آپ۔ یہ بھی اعطاء الحقوق الاہلیہ والحث علی التواضع اور عاجزی اور انکساری پر یہ حدیث ہمیں ابھارتی ہے، اور کہتے ہیں بڑی اہم بات، وَلَا تَتِمُّ هَذِهِ الْمَحَبَّةُ إِلَّا بِتَرْكِ الْكِبْرِ والحسد والغل والحقد والغش۔ اور یہ جو محبت ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ بھئی آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی خیر سے رہیں، شر سے بچیں، خیر میں رہیں، تو یہ چیز یہ کب ہوگی؟ جب دل میں محبت ہوگی آپ کے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی، اور یہ محبت اسی وقت پوری ہوگی جب آپ تکبر کو، حسد کو، خیانتوں کو اور لالچ کو اور دھوکے کو چھوڑ دیں۔ یہ جو بڑی بیماریاں ہیں نا، تکبر، جب تکبر ہوگا تو آپ چاہیں گے میں اکیلا خیر پر ہوں، تو تکبر سے عاجزی انکساری اگر آپ کی زندگی میں ہوگی تو ایسی صورت میں جو ہے آپ اس محبت کے تقاضے کو پورا کر پائیں گے۔ تواضع اگر آپ کی زندگی میں ہوگی، انسان متواضع ہونا چاہیے، گھمنڈی نہیں ہو، تکبر، پیسہ آ جاتا ہے بعض لوگوں کے پاس تو تکبر آ جاتا ہے، بھول جاتے ہیں اپنا پاسٹ، جس کو اردو میں بولتے ہیں اپنا ماضی بھول گئے، آج دولت آ گئی اپنا ماضی بھول گئے، تکبر کر۔ شاعر نے کہا اردو کے، بہت اچھا شعر ہے، دیکھیے، حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شعر بولتے تھے، اچھے شعر ہوں، مفید ہوں تو بولنے میں کوئی حرج نہیں، اسی لیے علماء تقریروں میں بولتے ہیں باتیں۔ ایک بہت اچھا شعر ہے جس میں نبی شعر جو ہے ایک آدمی نے کہا ہے، شاعر نے کہا ہے، جو خاندانی رئیس ہیں رکھتے ہیں اپنا مزاج نرم، جو خاندانی رئیس ہیں رکھتے ہیں اپنا مزاج نرم، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے یہ دولت نہیں۔ تو انسان جو ہے خاندانی ہوتا ہے، متواضع زندگی ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا ہے، تکبر اس کے اندر نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر سے کیا ہوگا؟ آدمی لوگوں کو کمتر جانے گا، نیچا سمجھے گا، پیچھے ہیں لوگوں سے، تو یہ پھر اس حدیث پر کبھی عمل نہیں ہوگا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز حسد ہے، حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتی ہے، خطرناک چیز، حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کبھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حسد ہوگا تو آپ سب کے لیے خیر نہیں چاہیں گے، شر سے بچاؤ سب کے لیے نہیں چاہیں گے، جیسے اپنے لیے خیر چاہتے تو سب کے لیے خیر نہیں، کیوں؟ حسد ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے خیانت ہے، دھوکے ہیں، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو دور کرنی بہت ضروری ہے۔ اگر یہ بیماریاں ہم سے دور نہیں ہوں گی تو ہم جو ہے اس حدیث پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد اس حدیث کے کچھ فائدے انہوں نے ذکر کیے جو 4 ہیں۔ نمبر 1، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے خیر چاہنا جیسے ہم اپنے لیے خیر چاہتے ہیں، اور شر سے دور، شر سے نجات جیسے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں ان کے لیے بھی وہ چاہیں۔ نمبر 2، حسد اور نفرت ایمان کی کمی کا سبب بنتے ہیں۔ زبردست پوائنٹ ہے، حسد اور نفرت، بغض، حسد و بغض ایمان کی کمی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر مسلمان کو مسلمان سے محبت ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ خیر کا راستہ اس کو دکھائے گا اور ظلم سے اپنے آپ کو بچائے گا، اگر مسلمان کو مسلمان سے محبت ہوگی۔ زبردست پوائنٹ۔ نمبر 4، الحذر من الانانیہ، انا سے بچنا۔ سمجھ رہے؟ انا معلوم ہے، انانیہ بولتے ہیں عربی میں اس کو، میں عام اردو میں میں پنا بھی بولتے چلا ہے، حیدرآبادی جملے ہیں، فصیح اردو میں انا نہ ہو انسان، جیسے بولتے ہیں فصیح اردو میں۔ انانیت عربی ہے، اردو میں انانیت پتہ نہیں، انانیت اردو میں بولتے نہیں بولتے ہیں، لیکن انا نہیں ہونا چاہیے، یہ بولتے ہیں انسان اپنی انا سے، انسان اپنے آپ کو انا سے بچائے۔ انا کا مطلب میں، وہ عربی لفظ ہے نا، یعنی میں پنا بہت ہے بھائی اس کے اندر، بولتے ہیں تو میں پنا نہیں ہونا چاہیے، میں والا مسئلہ نہیں چاہیے کہ صرف اپنے لیے چاہو، بس اپنی دنیا، دوسرے جائیں شر میں مبتلا ہو جائیں، خساروں میں رہیں، نقصان میں رہیں، میں بس خیر پر رہوں اور شر سے بچوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ حدیث جو ہے
ختم ہو گئے اپنے فوائد کے ساتھ. اور مستوى الاول بھی الحمدللہ جو پہلا مستویٰ ہم نے حدیث کا شروع کیا تھا جس میں 14 حدیثیں الحمدللہ ہم نے اب تک پڑھی، یہ جو ہے ختم ہو گیا. تو یہ کورس لیول 1 کا المستوى الاول بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، مستوى اول، یہ یاد رکھیں مستوى اول لیول 1 ہم نے کمپلیٹ کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے. جو کب سے شروع آئے، جب سے لاک ڈاؤن وغیرہ کا مسئلہ تھا، اس کے بعد لاک ڈاؤن وغیرہ جب سے یہ کورونا کی وجہ سے جو ہے آن لائن جو کلاسز چل رہی ہیں، اسی میں یہ بھی کورس کمپلیٹ ہوگا. اب انشاءاللہ جو ہے ہم 2 کام کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ 2 کام کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ 2 کام نہیں 3 کام 2 کام ٹھیک 2 کام کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ لیول 2 سٹارٹ کریں گے. 2 کام کیا ہے؟ ایک کام یا تو مراجعہ کر لیں، خان صاحب اکیلے اپنا مائک کھولے، یا بہرحال ہم لوگ مشورہ کر لیتے ہیں، آپ اپنے مشورے دیکھیں، مشورہ کر لیتے ہیں، مت کھولے مائک ابھی. 2 میں سے 2 کام کرنے ہیں ہمیں. ایک کام جو ہے ہم یا تو مراجعہ ریویژن کریں گے پورا جو کورس ہم نے کیا ہے، یا تیاری کا وقت آپ کو دے دیں گے. یا تو ریویژن میں ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. بھائی آئندہ جمعہ اگر ریویژن کرنا ہے تو یہ جمعے سے وہ جمعے تک تو ٹائم ہے نا، آپ جو پڑھائیں وہ پڑھ بھی سکتے ہیں. یا تو جو ہے آپ کو تیاری کا ٹائم دے دیں گے، ایک جمعہ تیاری کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد امتحان ہوگا. بلکہ وہی 2 چیزیں میں نے کہا، 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو ریویژن، ایک تو تیاری. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی لسٹ بنائیں انشاءاللہ. ہم ایک کام کیا کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ، سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس جتنے ہیں ہمارے، ہم ان کو استراحہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. خان صاحب دعویٰ سینٹر سے ہم بات کر لیں گے، انتظام کر لیں گے، ایک بجٹ ہوگا اس کے لیے. آپ بے فکر رہیے. استراحہ کا جہاں تک معاملہ ہے استراحہ بھی ہو جائے گا. استراحہ والے سے میں نے بات کر لی ہے، ایسی جنرل مجھے مل گیا ایک استراحہ والا جو مدینہ روڈ پر ہے، روہیلے کے آگے. خان صاحب اور ٹیم باقی طلبہ طالبات جن سے میں نے بات کی ہے، تو وہ جو ہے میں نے کہا بھائی ہمارے دعوت سینٹر وغیرہ کے پروگرامس وغیرہ ہوتے ہیں کبھی، ارے آپ بالکل ایک دن پہلے بتا دیجیے، آپ لے لیجیے. امید ہے کہ بہت بڑا ڈسکاؤنٹ وہ دے گا ہمیں. بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے آفس والوں سے. تو بہرحال اس طرح مل جائے گا، تو وہاں ہم طلبہ و طالبات کو لے کے جائیں گے. آج کل موسم وغیرہ بھی صحیح ہے، تو انشاءاللہ کوئی تھرسڈے جو ہے رات میں ہم ڈنر کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ وہاں کریں گے. خواتین طالبات ایک طرف، طلبہ ایک جگہ، ایسے ہوگا اس طرح. تو ایک بریک مل جائے گا جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک خوشی میں کہ آپ نے لیول 1 کمپلیٹ کر لیا، جو کہ حقیقی خوشی ہے، کوئی ناجائز خوشی نہیں ہے، جائز خوشی، اچھی خوشی. اور اسی درمیان آپ کو ٹائم، جیسے ایک جمعہ اگر ہم اگلا جمعہ کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں کہ اگلے جمعہ کلاس نہیں ہوگی کیونکہ ہم جو ہے رحلہ لے کے جائیں گے، اس طرح جائیں گے، تو اس کے بعد کلاس ہوگی نا، تو آپ کو پورا 2 ہفتے مل گئے آپ کے ساتھ. ایک تو استراحت تو خالی رات میں جائیں گے، ڈنر کریں گے، بات کریں گے آپس میں، جو ہے جو بھی ہے جینٹس آپس میں، لیڈیز آپس میں، جو ہے کچھ جائز کام کر لیں گے جو بھی ہے کھانے پینے کے. ٹھیک ہے، تو ٹائم بھی مل جائے گا پریپریشن کے لیے، تیاری کے لیے. فائلز جو آپ تک نہیں پہنچائی گئی ہیں، میں تھوڑا والدین کے ساتھ مصروف تھا. خان صاحب اللہ جزائے خیر دے، بار بار وہ بھی کر رہے تھے، وہ بھی جلدی آپ کو دے دیے جائیں گے. تو آپ کے پاس ایک ٹائم رہے گا کہ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں امتحان کے لیے. تو اس کے بعد والا جمعہ جو ہے ہم امتحان رکھ لیں، اور امتحان رکھنے کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے جو میں نے کہا 2 چیزوں کے بعد، ایک پریپریشن اور بریک یا استراحہ جو بھی بولیں، وہ ساری چیزیں ایک ہی جمعے میں کر لیں. اس کے بعد والا جمعہ امتحان ہوگا، بہت ضروری ہے امتحان. اور امتحان کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ باذن اللہ لیول 2 سیکنڈ لیول شروع کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے حدیث سے سنائیے. ہم لوگ ایک میٹنگ کر لیتے ہیں، میں خان صاحب ہماری دعویٰ ٹیم پوری. جی اپنا میوٹ آف کر کے اپنی حدیث سنائیے، جو حدیث یاد کیے ہوئے ہیں، جو آج سنانے کے لیے تیار ہیں یا سنانا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لساني ويدي رواه البخاري. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، بہت اچھے. جی نیکسٹ. عبداللہ، عبداللہ. اور کوئی طالب یا طالبہ جو چاہتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں؟ ساری حدیثیں دیکھیے، 14 حدیثیں سب چھوٹی ہیں، بڑی حدیث کہاں ہے؟ جتنا مجھے یاد ہے 5 لائن کی ایک حدیث بھی نہیں پڑھی ہم نے. 5 لائن کی بات کر رہا ہوں، سب چھوٹی چھوٹی حدیثیں. لائن کی اگر آپ بات کریں، دیکھیے 2.5 لائن سنائیے کوئی ہے. 1 2.5 2 2 2 لائن 4.5 5 کی 1.5 1 1 2.5 2.5 1.5 1. سب دیکھیں چھوٹی چھوٹی حدیث سے. ایک حدیث صرف 4.5 لائن کی ہے، 4 لائن سے تھوڑا زیادہ ہے، اور وہ سچائی اور سچ اور جھوٹ جو ہے وہ حدیث تھی. پتہ نہیں کیوں نہیں یاد کرتا، اللہ اعلم. شاید مصروفیت بہت زیادہ ہوگی کہ حدیث یاد کرنے کا ٹائم نہیں ملا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنائیے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحبہ لاخیہ ما یحب لنفسہ. رواہ بخاری مسلم. آج کی حدیث سنا دیا ماشاءاللہ. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ. حتی ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اور کوئی ہیں؟ بارک اللہ فیک. چلیے آج کی آخری حدیث ہی سنا دیا آپ نے. جی اور کوئی حدیث سنانا چاہتے ہیں؟ اور کوئی حدیث سنانا چاہتے ہیں؟ کوئی طالب یا طالب علم؟ 3 لوگوں نے سنائی نا اب تک. ہاں 3 ہے. یا آگے بڑھاؤں بات کو؟ نہیں ہے شاید. چڑھیے سن. دیکھیے اس طرح کی بات جو میں نے کی ابھی فائنل نہیں ہے، ہم لوگ بات کریں گے، پرمیشن لیں گے دعویٰ سینٹر سے. یہ تو بات کا کام ہے، اور یہ ویکنڈ جو ہے نا، کل رات تک انشاءاللہ ہم لوگ آپس میں دعویٰ ٹیم والے بات کر کے فائنل کریں گے اس کو، پھر پرمیشن مل جائے گی انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد جائیں گے، پھر اس کی تفصیلات آپ تک پہنچائی جائیں گی، ٹھیک ہے. اور اس میں زبردستی نہیں ہے، ظاہر بات ہے زبردستی دین میں نہیں ہے، تو اس میں کیا چیز رہے گی. جو آنا چاہیں خوشی سے آئیں طالب و طالبہ، جو نہیں آنا چاہے اپنے گھر میں خوشی سے بیٹھے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. چلیے ایک بار یہ جتنی چیزیں آپ کو پڑھائی گئی ہیں، آپ اس کی نوٹس دیکھیے، اس کی فائل تو پہنچائیں گے، وہ تو اردو میں ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں شاید بتایا تھا اس سے پہلے بھی آپ کو کہ آپ 3 نوٹ بنائیں. آپ اپنے، آپ ہندی میں لکھتے ہیں، انگلش میں لکھتے ہیں، رائٹنگ جو بھی جیسی ہے، عقیدے کا. اس میں کیا ہوگا، پوائنٹس لکھیں آپ جو آپ نے پڑھا ہے. ریکارڈنگ پوری موجود ہے، ابھی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دیکھیے ریکارڈنگس پورے موجود ہیں. اگر آپ ایکسپلینیشن سن کے بھی پوائنٹس کو لکھنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ایک وہ بنائیں، نوٹس، نوٹ بک، رجسٹر نوٹ بک، مذکرہ بولے آپ عقیدے کا. اس میں آپ ایک اسلام کا میننگ، اسلام لکھ، آپ چیپٹر کا نام لکھ دیے،
اسلام کا میننگ، اسلام کے ارکان، بس ہو گیا. نیکسٹ پیج. ایمان، ایمان کا میننگ، ایمان کے ارکان. پھر بڑھ گیا ایسے توحید اور اس کی قسمیں. توحید کا مطلب اس کی قسمیں. توحید کا مطلب یہ توحید کی یہ قسمیں اور اس کی یہ دلیل. ہو گیا توحید ربوبیت، شرک یا توحید الوہیت. ایسے اسی طریقے سے فقہ میں طہارت، وضو. طہارت لکھ لیے، طہارت کی اہمیت، اس کی فضیلت اور کچھ کوئی پوائنٹ ہو تو. وضو، وضو کا طریقہ، وضو کی سنتیں، وضو توڑنے والی چیزیں. ایک ایک چیپٹر الگ الگ بنائیں گے نا، یہ نوٹس کا اتنا فائدہ ہوگا آپ کی زندگی میں، آپ کے بعد والی زندگی میں. آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بچے ہیں، یا آپ خود بچی ہیں بعد میں ہیں، جیسے بھی آپ کی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، آپ کے مرد جو ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. کبھی بھی کوئی مسئلہ دیکھنا، ارے ہم نے فلاں، اچھا اوپر ڈیٹ لکھ دیجیے، ارے ہم نے 2020 میں پڑھا تھا، 2040 کو یاد آ رہا ہے، 20 سال پہلے ہم یہ پڑھے تھے. یہ وضو توڑنے والی چیز ہے. الکتابت قید العلم کہتے ہیں. الکتابت قید العلم، کتابت کے جو لکھنا ہوتا ہے نا، یہ علم کو قید کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ چیز، کیا یہ علم کو قید کرنا ہے. دیکھیے دماغ میں آپ سمجھیں گے میں تو سن لیا، مجھے تو یاد ہے ساری چیزیں. نہیں، ہمیشہ یاد نہیں رہتی، کیونکہ دماغ میں اب یہ کورونا آیا، کیا کیا کر دیا اس نے، بتائیے کیا کیا کر دیا. مطلب آدمی لائف سٹائل انسان کا چینج ہوگا یا نہیں ہوگا. اکثر آن لائن ہے، ملاقاتیں کم ہو رہی ہیں، دعوتیں کم ہو رہی ہیں. آن لائن ایک مزاج بن چکا ہے سب. زوم، ابھی جو زوم پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، کلاسز بھی ہو رہی ہیں. تو حالات بدلتے ہیں، دماغ میں ساری چیزیں آپ کی محفوظ نہیں ہو سکتی. آپ بھول جائیں گے. آپ بھول جائیں گے تو کیا کریں گے آپ. اس پوائنٹ پہ یہ لا الہ الا اللہ کا کیا میننگ ہم نے پڑھا تھا، یاد نہیں ہے آپ کو، لکھے نہیں آپ. اب بتائیے کیا کریں گے. لا الہ الا اللہ کا میننگ ہی بھول گیا پورا. اسی لیے جو ہے اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے. اور کیا کہتے ہیں اس کو، نوٹ کرنا چاہیے. یہ نوٹ نہیں کرنا بہت بڑی بری عادت ہے، اچھی عادت نہیں ہے نوٹ کرنا. اب آپ سن، آج رات میں بیٹھ کے نوٹ کر لیجیے. نہیں ہے ریکارڈنگ سن لیجیے، سمجھ میں آئے گا، پوچھ لیجیے، کیا ہے مسئلہ. لیکن ایسا نہ ہو کہ آج کی کلاس کے بارے میں اب 1 سال کے بعد بھول جائیں، 1 مہینے کے بعد کیا پڑھے تھے ہم. ہنسنے سے وضو کیا بولتے ہیں، ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے. ہنسنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز باطل ہوگی نہیں باطل، کیا پڑھے تھے ہم یاد ہی نہیں. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے میری، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو، ہم کو جو ہے علم نافع، عمل صالح کی طرف. علم بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے. سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. لیول 2 بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور امتحان کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی عبداللہ بھائی، حدیث سنا رہے ہیں؟ جی. سنائیے. آ گئے عبداللہ بھائی. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلان سأل النبي صلى الله عليه وسلم أوصيني فردد مرارا قال لا تغضب. رواه بخاری. ماشاء اللہ عبداللہ، جزاک اللہ خیر. ہم آپ کو مس کر رہے تھے آج. چلیے سنا دیا آپ حدیث. بہت اچھے بیٹے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. تو بہرحال علم میں یہ بتا رہا تھا، علم بہت بڑی نعمت ہے. انسان جو ہے علم حاصل کرتا رہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، آپ کب تک علم حاصل کریں گے؟ کہا کہ قبر میں جانے تک. کیونکہ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، علم کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. علم حاصل کرتا جائے. ربی زدنی علما، اے میرے رب جو زیادہ علم حاصل کرتے. یہ نہیں کہ صرف جوان لوگ ہی علم حاصل کریں، نہیں، قبر میں جانے تک بوڑھے لوگ بھی علم حاصل کریں. کیا ہے اس میں؟ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی نصیحت تھی. سلسلہ جاری ہے. جزاکم اللہ خیر آپ لوگوں کے اٹھنے کا، بیٹھ کر سننے کا اور یہ کلاسز اٹینڈ کرنے کا. اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے، اجر عظیم سے نوازے، آپ کی ساری پریشانیاں مصیبتوں کو دور فرما دے. آمین وآخر الحمد للہ رب العالمین. کلاس ختم ہو گئی، لیول 1 ختم ہو چکا. آگے کی جو بھی اپڈیٹس ہیں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. اس کے ذریعے کال کیا جائے گا یا بھیجا جائے گا آپ تک، یا گروپ بنایا، جیسے بھی ہو انشاءاللہ. آپ فکر نہ کریں، آپ تک بات پہنچا دی جائے گی جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ. آپ کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.